تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں. تو بمنزلہ کھیت کے ہیں. جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے، تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے، نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے، وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے، جس میں مرد کا جو اسپرم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے. تو اللہ نے یہ یاد رکھیں، اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے، اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے. تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں. عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، توہین کے لیے نہیں ہے. اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے. کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی جانے والی، اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی، اس کو روندا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے. یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو، کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہو تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے، لیکن ہمارے یہاں اردو میں گالی ہے وہ، اور آپ بولیں کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے، تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز غور یعنی ملحوظ رہنی چاہیے. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں. فاتو حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے، فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے. دنیا بھی داخل ہے، آخرت بھی داخل ہے. تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے. تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے. تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں. تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے. تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا. یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے، کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا، اور قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں. کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ. تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا، اور آگے فرمایا فاتو حرثکم، تو اپنے کھیت کے پاس آؤ.
یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم، جیسے چاہو، یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے، ہن لباس لکم انتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو، لیکن فاتو حرسکم، آنا موضع حرس میں، حرس کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف، اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے جو لڑکوں سے بدسہیلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے کالا فما کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے، کیونکہ رات کا وقت ایسی چیز ہے جو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا یا آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے بنایا۔ رات میں اگر آپ سیلیبریٹ کریں گے کسی بھی عمل، یعنی کوئی خوشی منائیں گے، تو اس میں انسان کی گناہوں کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کرسمس میں شرابیں پی جاتی ہیں، اور جو بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں اس میں بھی چراغا ہوتا ہے رات کے وقت، تو جبکہ ہمارے ہاں جو عید الفطر ہے وہ دن کی روشنی میں ہم نماز پڑھ کے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شب برات کو کوئی تہوار تو نہیں مانتا، تو دیکھیں تہوار زبان سے ماننا ضروری نہیں ہے، آپ اپنے عمل سے جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو تہواروں میں کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو تہوار مان رہے ہیں، یعنی آپ اس کو ایک خوشی کا دن مان رہے ہیں۔ تو نہانا دھونا یا کھانے پکا پکا کے لوگوں میں تقسیم کرنا یا خود کھانا، اور خاص طور پہ حلوہ یعنی میٹھا، یہ چیزیں تہواروں کے موقع پر ہوتی ہیں۔ جیسے ہم عید الفطر والے دن صبح سوئیاں بناتے ہیں، میٹھا بناتے ہیں، کھاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ جمعے والے دن بھی، جمعے میں بھی عید کا عنصر ہے، حدیث میں اس کو بھی عید قرار دیا، اس دن بھی ہم نہا دھو کے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو جو لوگ 15 شعبان کی رات کو نہاتے دھوتے ہیں، اسپیشلی اس رات کو کہ بھئی آج کوئی تہوار ہے یا آج کوئی خوشی کا دن ہے، اور مٹھائیاں کھاتے ہیں یا حلوے پکاتے ہیں، تو وہ زبان سے اس کو تہوار نہ بھی کہیں، اپنے عمل سے ہی بتاتے ہیں کہ یہ تہوار ہے، جبکہ یہ تہوار نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے علم میں نہیں ہے کم از کم، ہو سکتا ہے کوئی موضوع من گھڑت روایت موجود ہو جس میں کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو، یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو، یا کھانے پینے کا یا حلوے کھلانے کا، ہمیں حلوے مانڈے کا ہمیں حکم دیا ہو۔ تو اللہ کا واسطہ یہ بدعت ہے، اس کو ختم کریں اپنے معاشرے سے۔ اور اسلام میں تہوار کا ٹائم دن میں ہوتا ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے جس میں ہم دن میں قربانی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں۔ راتوں کے یہ کام نہیں ہے، رات کو آپ سوئیں یا عبادت کریں۔ تو ایک چیز تو یہ تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ دوسری چیز، اس رات کو قبرستان جانا، دیکھیے اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے، مشہور حدیث ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس۔ تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے، اور ایک تو ضعیف حدیث ہے، دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں، حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے یہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرن ما سبقونا الیہ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر یہ اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے، یہ صحابہ نے ہم سے پہل کیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اسلام خیر کا کام نہیں ہے۔ تو مشرکین کو صحابہ سے چونکہ نفرت تھی، اس لیے کہتے تھے کہ یہ چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام خیر نہیں ہے، کیونکہ خیر میں تو ہم صحابہ سے آگے ہوتے ہیں، اپنے بارے میں ان کا یہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے وہ۔ لیکن ہماری رائے کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ لو کان خیرن لسبقونا الیہ، وہ کہتے تھے لا سبقونا، ہم کہتے ہیں لسبقونا، کہ اگر کوئی بھی خیر کا کام ہے تو صحابہ ہم سے ضرور اس میں پہل کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ خیر کا کام ہم کریں اور صحابہ نے نہ کیا ہو۔ تو وہ عورت جو تمہاری بیوی ہے، جو پیداوار پیدا کر رہی ہے، اور پیداوار میں آلو پیاز ٹماٹر پیدا نہیں کر رہی، جس سے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، جس سے علماء پیدا ہوئے ہیں، جس سے مجاہدین پیدا ہوئے ہیں، جس سے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں، کمانے والے بازو پیدا ہوئے ہیں، تمہارے نسب کی حفاظت کرنے والی اولاد پیدا ہوئی ہے، تو اس کی اور زیادہ قدر کرو۔ عورت کی سب سے بڑی کوالٹی جس کی وجہ سے اس کی قدر کی جائے گی وہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کی نسل میں اضافہ کرتی ہے، گدھے گھوڑوں کی نسل نہیں بڑھاتی ہے۔ وہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ۔ اصل میں یہ جو فیملی پلاننگ والے ہیں نا، انہوں نے اس کو توہین کا لفظ بنایا ہے،
ان کی نظر میں گدے گھوڑوں کی پیداوار میں اضافہ ہو اچھا ہے, بکریاں بڑھے اچھا ہے, کتے زیادہ سے زیادہ پیدا ہو اچھا ہے. انسان پیدا ہوتے ہوئے ان کو برے لگ رہے ہیں. انسان نہیں پیدا ہونا چاہیے. اسلام کہتا ہے عورت کا اتنا اونچا مقام اللہ کی نظر میں سب سے بڑی وجہ اس مقام کی ہے کہ یہ انسانوں کی پیدائش کا ذریعہ بنتی ہے. نہیں ہے یہ بات میرا خیال ہے. آج ہم جو یہاں بیٹھے ہماری ماؤں نے ہم کو پیدا کیا ہے, تکلیفیں اٹھائی ہیں. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے تکلیف اٹھائی تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. عیسیٰ ابن مریم کی ماں نے تکلیف اٹھائی ہے جس کے نتیجے میں عیسیٰ پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے تکلیف اٹھائی ہے جس کے نتیجے میں موسیٰ پیدا ہوئے. آپ ٹھیک ہے برے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں, لیکن بروں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں. تو ہم بروں کو تھوڑی ترغیب دے رہے ہیں نسل بڑھانے کی. اسلام نیک لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے کس کی؟ نسل بڑھانے کی. اور بیوی کی قدر دل میں بٹھا رہا ہے کہ یہ ہے وہ عورت جس کی وجہ سے تمہیں کیا ملیں گے؟ انسان ملیں گے, مختلف شکلوں کے انسان ملیں گے. کوئی ڈاکٹر بنے گا, کوئی انجینئر بنے گا, کوئی سائنٹسٹ بنے گا, کچھ نہیں بنے گا, مزدور بنے گا جو کچھ نہ کچھ کما کے تمہارے گھر میں لے آئے گا اور کمانے والا بھی ہوگا. اور ہم تو دنیا کے فائدے کو اتنا نہیں دیکھتے, اصل تو آخرت ہے. اصل بات یہ مرنے کے بعد بھی تمہارے نام کو زندہ رکھے گا, تمہارے لیے دعائیں مانگے گا. عبداللہ بن عمر نے ارادہ کیا میں نکاح نہیں کروں گا. ان کی زوجہ نے کہا, ان کی بہن نے کہا کہ یہ کام مت کرو, اگر تم نکاح کرو گے تمہاری اولاد پیدا ہوگی, دنیا میں بھی سہارا بنے گی اور مرنے کے بعد تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گی. میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا بہت لوگوں نے دعائیں کی ہوں گی. کیا 20 سال سے کر رہے ہیں دعائیں ان کے لیے؟ نہیں کر رہے, ہم کر رہے ہیں اور مرتے دم تک انشاءاللہ کرتے. ہم تو جب عمرے پہ جاتے ہیں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا, حج پہ جائیں گے سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا, 27ویں رات ہوگی سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا, افطار میں بیٹھے ہوں گے سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا, ویسے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے سب سے پہلے ماں باپ کے لیے دعا. تو میرے باپ کو اگر یہ فضیلت ملی ہے کہ میں ان کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں تو میری ماں کی وجہ سے ملی ہے نا, کہ میری ماں نے مجھے پیدا کیا ہے. اس عورت کی صفت کو کون ہائی لائٹ کر رہا ہے؟ قرآن. اب چونکہ آج کل لبرل دنیا نیچر سے بغاوت کر رہی ہے, فطرت سے بغاوت. عورت کا جو سب سے بڑا کام تھا, جو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری, جس کی وجہ سے سوسائٹی میں عورت کی سب سے زیادہ قدر کرنی چاہیے, اس کام سے عورت کو روک دیا. اس کام سے کیا کیا؟ عورت کو روک دیا. اور اللہ نے تو یہ کہا تھا نسل بڑھاتی ہے, انہوں نے نسل بڑھانے کے بجائے اس کو تو یہ کہہ دیا بچے پیدا کرنے کی مشین, لیکن اس کو کمانے کی مشین بنا دیا انہوں نے, جو اس کا کام نہیں تھا. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ, جو اس کا کام نہیں تھا کمانے کی مشین تو آدمی ہوتا ہے, عورت تھوڑی ہوتی ہے, اس کا کام ہے کھانا. اس کو کیا بنا دیا؟ کمانے کی مشین. میں دنیا میں گیا ہوں, مجھے بیوقوف نہ بنایا کریں یہ لبرل لوگ. میں نے دنیا کو نا بہت سارے ملک دیکھ لیے ہیں اور بڑا زبردست طریقے سے میں نے انالائز کیا ہے, تجزیہ کیا ہے. یہ جتنے لبرل لوگ ہیں اوپر سے ان کی باتیں خوشنما ہوتی ہیں, خدا کی قسم اندر سے کھوکھلے ہیں. یہ عورت کے لیے بڑے ظالم ہیں, یہ عورت کا بیڑا غرق کیا ان لوگوں نے. ملیشیا میں گیا ہوں اور بہت سارے ملکوں میں. ہوتا کیا ہے, ایک عورت کا ایک بچہ ہے, واکر میں لے کے اس کو پال رہی ہے, اور ہوٹل میں جو لوگ کھانا کھانے آئے ہوئے ہیں نا ان کے لیے روٹیاں بنا رہی ہے. میں نے ایک دوست سے کہا ہماری ماؤں نے گھروں میں کتنی عزت کے ساتھ ہمیں پالا ہے, کیونکہ ہمارے باپوں نے ان کو کمانے کی فکر سے آزاد کیا. ہمیں ہر وقت ماں بھی دستیاب تھی گھر میں اور ماں کو بھی ہم دستیاب تھے. میں نے کہا یہ بیچاری واکر میں بچہ لے کے آئی ہے, بچہ روتا ہے جھولا دیتی ہے, اور ادھر کسٹمر بیٹھے ہوئے, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کسٹمر کھانے کے اندر, ان کے لیے 100 آدمیوں کے لیے روٹیاں پکائے گی سارا دن میں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ 100 آدمیوں کے لیے کیا بنائے گی؟ روٹیاں. 100 آدمیوں کے لیے, یہ 100 آدمیوں کے لیے روٹیاں بنا کے کھلا رہی ہے, یہ ٹھیک ہے. اور جو ہماری عورتیں گھروں میں فری میں اپنے بچے کو گھر میں محبت سے لے کے پال رہی ہیں اور فری میں شوہر کے خرچوں پہ کھا رہی ہیں, وہ بچے پیدا کرنے کی مشین ہے وہ عورتیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ ہر فیمیل, ہر مادہ کے ذمے نسل بڑھانا ہے. ہر حیوان میں, پودوں میں بھی دیکھ لو آپ, کھجور میں نر مادہ ہوتے ہیں, مادہ کا کام کیا ہے؟ پیداوار بڑھانا. کس کی شکل میں؟ کھجور کی شکل میں. اگر وہ کھجور, مادہ کھجور پیداوار نہیں بڑھا رہا ہے, آپ اس کھجور کے درخت کو کاٹ دو گے. آم کا درخت کیا کرتا ہے؟ اس کا ذمہ پیداوار ہے. وہ پیداوار کیا ہے؟ آپ نے بتایا میرے آم کا درخت ہے, کیا کیا کام ہے؟ بڑی زبردست چھاؤں ہے اس کی. اور کیا کام ہے یار؟ اس کے پتے بکریوں کو کھلاتا ہوں. اور کیا کام ہے یار؟ یہ بس کیا بتاؤں, دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. آپ کہتے ہیں پھل کتنا دیتا ہے؟ یار سال میں 1 یا 2 آم نکل آتے ہیں اس سے. اگلا کہے گا جو اصل کام ہے وہ تو یہ نیچر نے لگایا ہے.